بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیہ سلطان رکن الدین فیروز شاہ التمش نے جب کھوکھروں کے خلاف مہم کا آغاز کیا، مگر اثناء راہ میں وہ بیمار ہو کر دہلی واپس آئے اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ سلطان نے مرنے سے بیشتر اپنے بیٹوں کو نااہل سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی سلطانہ رضیہ کو جانشین نامزد کیا۔ رضیہ سلطانہ التمش کی بڑی بیگم کی صاحبزادی تھی۔ رضیہ اپنے فہم و فراست اور قابلیت کی بنا پر تخت و تاج کی مستحق تھی، مگر زمانہ اور حالات اس بات کے متقاضی نہ تھے۔ عورت کی حکمرانی کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، لہٰذا التمش کے بیٹے رکن الدین کو بادشاہ تسلیم کر لیا گیا، مگر یہ انتخاب موزوں ثابت نہ ہوا اور رکن الدین نے سلطنت کے تمام اختیارات اپنی والدہ شاہ ترکان کو سونپ دیے اور خود داد عیش دینے لگا۔ شاہ ترکان نے اپنے بیٹے کے حریف شہزادے قطب الدین کو قتل کروا دیا اور شہزادی رضیہ کے قتل کے انتظامات کرنے لگی۔ جب رضیہ کو سوتیلی ماں کے منصوبے کا علم ہوا تو وہ اپنے حبشی غلام یاقوت کی مدد سے محل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ رضیہ سلطانہ بے سر و سامانی میں کئی دنوں تک بھٹکتی رہی، نہایت خستہ حال تھی۔ اس نے ایک کسان کو کھیتی کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کچھ کھانے کو مانگا۔ اس نے کھانے کو روٹی دی، جسے کھا کر رضیہ سو گئی۔ رضیہ نے مردانہ لباس پہن رکھا تھا، جس کے نیچے قیمتی زنانہ کپڑے تھے۔ کسان کی بیوی کی نظر ان کپڑوں پر پڑ گئی اور پھر کسان اور اس کی بیوی نے رضیہ سلطانہ کو قتل کر کے زمین میں دبا دیا اور اس کے قیمتی لباس اور گھوڑے کو بازار میں فروخت کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ بالآخر کوتوال کو خبر ہوئی، اس نے مار پیٹ سے رضیہ کا پتہ لگایا۔ رضیہ کی لاش نکال کر باقاعدہ شاہی اعزاز کے ساتھ اسے دفن کیا گیا اور اس پر گنبد تعمیر کیا گیا، اور ان وجوہات کے سبب شاہ ترکان کے خلاف رعایا اور امرا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور ارکان سلطنت میں سلطان کے چھوٹے بھائی غیاث الدین محمد حاکم احد اور تمام امراؤں نے سرکشی کر کے شاہ ترکان اور اس کے بیٹے رکن الدین کو قید کر لیا اور ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا گیا۔